اب ہم بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر کی طرف جانے لگے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کن ایلیمنٹس پر کھڑی ہوئی ہے، اس کے پلرز کیا ہیں۔ اس میں فیتھ ہے، بلیف ہے، ورشپ ہے، رول آف لا ہے، بردرہڈ ہے، ایکویلٹی ہے، جسٹس اینڈ فیئرنس ہے، جس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے تاکہ آپ اس کو ڈیٹیل میں جان سکیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بلیفز کو دیکھتے ہیں کہ بلیف کیا چیز ہے۔ بلیف کے اندر سب سے پہلے توحید آتی ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ رسالت پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ آتا رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا واقعہ ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ہیں آپ کے ارد گرد موجود، اور ساتھ میں ہولی قرآن پر، یعنی جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے حضور پاک پر، اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان سیٹ آف بیلیفز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان سیٹ آف بیلیفز کو کہا جاتا ہے فیتھ، جو کہ ایک مسلمان کے اندر ہوتے ہیں جن کو وہ پریکٹس کرتا ہے۔ فرض کریں ہم توحید کو سب سے پہلے لے کے چلتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ اس کی وحدانیت پر جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے۔ قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 30 میں یہ ارشاد ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو ہمارا ایز اے مسلم کیا بلیو ہے توحید کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں یہ بلیف ہے جو کہ ان آیات سے بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ دوسری حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ میں نے یا اللہ تعالیٰ نے نائب بنا کر بھیجا ہے انسانوں کو اس زمین میں تاکہ وہ انصاف کر سکیں۔ نائب بنا کر بھیجا تو ہے انسان کو، لیکن دا ریئل پاور ریسٹ ود اللہ، یعنی اللہ کے پاس تمام تر پاور ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے توحید کا کانسیپٹ۔ اگر ہم رسالت کے کانسیپٹ کو دیکھیں، توحید کے بعد رسالت کا کانسیپٹ آتا ہے جو کہ اسلام کا لازمی جزو ہے۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے رسالت کے کانسیپٹ میں کہ تمام نبی جو ہیں یا رسول ہیں ان پہ آپ کو ایمان لانا ہے، اور یہ ایمان لانا ہے کہ نبی و آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے قرآن اور سنہ پہ عمل پیرا ہونا ہے، جیسے کہ نبی نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن اور سنہ پہ کس طرح عمل پیرا ہونا ہے، ان کی سنت سے کس طرح استفادہ حاصل کرنا ہے، اس قرآن میں جو لکھا گیا ہے اس سے کس طرح استفادہ حاصل کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے پلرز آف اسلام۔ اب ہم پلرز آف اسلام کو دیکھتے ہیں۔ توحید اور رسالت جو ہیں یہ فرسٹ پلر آف اسلام بنتے ہیں۔ سیکنڈ پلر آف اسلام کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ نماز کے بغیر تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ پریئرز جو ہیں وہ لازمی قرار دی گئی ہیں اسلامی معاشرے میں، اسلام کے اندر داخل ہونے میں فرض کیا گیا ہے نمازوں کو۔ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ان کو ہم نے اپنے اپنے ٹائم پر بجا لانا ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک صورت میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، تو ہم اس کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو بک میں لکھی ہوئی ہے آیت، کہ بے شک نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پابندی وقت کے اندر اندر رہ کر آپ کو وہ نماز پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز آپ ظہر کے اندر پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ فجر کی نماز اسی کے اندر ہوگی، ساتھ ہی ظہر اسی طرح ہے، عصر اسی طرح ہے، مغرب بھی اور عشاء بھی، اور اس طرح نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تھرڈ پلر آف اسلام پہ آتے ہیں۔ تھرڈ پلر اسلام کا کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک ایسا سسٹم ہے اسلامی معاشرے کے اندر جس کے ذریعے سے فائنینشیل جو ہے وہ سرکل چلتا رہتا ہے، اکنامک سسٹم جو ہے وہ اسلام میں چلتا رہتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے زکوٰۃ میں کہ جو امیروں سے زکوٰۃ یا پیسہ لیا جاتا ہے جو ان کے پاس ایکسس ہے، اور وہ بانٹا جاتا ہے غریبوں میں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جن کے پاس اس قدر اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کو وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، اکنامک سسٹم چلتا رہتا ہے جو کہ اسلامی معاشرے نے ہمیں بتایا کہ کیسے چلے گا۔ چوتھا پلر اسلام کا کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں فاسٹ یا روزے رکھنا۔ یہ اسلام کا چوتھا پلر بنتا ہے جو کہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزے رمضان کے مہینے میں آپ رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔
5واں پلر اسلام کا جو ہے وہ ہے حج، جس کے اندر مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پر حج کے فرائض بجا لاتے ہیں جو کہ مسلمانوں پر واجب قرار دیے گئے ہیں۔ پلرز آف اسلام کے بعد اب چلتے ہیں ہم رول آف لا کی طرف، کہ اسلام میں یا اسلامی معاشرے میں رول آف لا جو ہے وہ کیسے ہوگا، اور اسی کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے پاکستان کے اندر۔ رول آف لا جو ہے یہ امپورٹنٹ ورچو ہے اسلامک سسٹم کا۔ اٹ از بیسڈ آن دا آئیڈیا دیٹ اللہ المائٹی از دا سورس آف لا، دا بیسس آف لا از ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ لا کا بنیادی سورس کیا ہے؟ خدا تعالیٰ ہے، اور یہ امپلیمنٹ کس طرح کروایا جاتا ہے؟ قرآن اور سنہ کے تھرو۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ کنگز اور سلیو دونوں رول آف لا کے تحت ایکول ہیں۔ اگر ایک کنگ نے جرم کیا تو رول آف لا کے تحت اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو کہ کسی ایک سلیو کو ملے گی، بلکہ کہا جائے تو کنگ کو زیادہ بڑی سزا ملنی چاہیے اس سلسلے میں۔ بہرحال رول آف لا جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا ایک اور جزو ہے جس میں ہم چاہیں گے، یا جس میں پاکستان میں چاہا گیا ہے کہ رول آف لا کو مینٹین کیا جا سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ، یعنی اخوت اور بھائی چارہ۔ اسلامک گورنمنٹ دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان مدینہ، اس ٹائم بردرہڈ اور ایکویلٹی جو ہے وہ آئیڈیل تھے انصار کا، اور آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ کس طرح مسلمانوں نے مل کر ایک دوسرے کی مدد کی۔ اسی بارے میں ایک حدیث بھی ہے، ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں جو بک کے اندر دی گئی ہے۔ حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نہ خیانت کریں گے، نہ اس کی غیبت کریں گے، نہ اسے دھوکہ دیں گے، جس کی بنیاد پر ہم جان سکتے ہیں کہ اسلام میں بردرہڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے اپنی پوئٹری سے بھی ڈسکس کیا ہے، پوئٹری میں بھی اس کو انکارپوریٹ کیا ہے۔ ہم ایک شعر کے تھرو جاننا چاہتے ہیں، جانیں گے کہ کیسے علامہ اقبال نے پوئٹری کے تھرو بتایا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے اور بردرہڈ کیا ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس شعر میں آپ دیکھیں تو آپ کے یہ روزمرہ میں شعر بھی استعمال ہوتا ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو امیر غریب کا فرق ہٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، آپ امیر ہیں غریب ہیں، آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل بہت ہی پیارا شعر اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، بس ایک صف میں کھڑے ہیں، امیر ہے غریب ہے، کالا ہے گورا ہے، وہ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایکویلٹی کا اس حد تک اسلام میں جو ہے وہ پرچار کیا گیا یا بتایا گیا کہ ایکویلٹی اتنی ہونی چاہیے۔ اسلام کے مطابق تمام لوگ ایکول ہیں۔ آپ نے یہ حدیث بھی سن رکھی ہوگی کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یا کسی عربی کو اجمی پر، یا کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہاں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اگر آپ کا تقوی زیادہ ہے جس کے بنیاد پر آپ کو کسی دوسرے شخص پر فضیلت ہے، لیکن جو اس سے پہلے باتیں کی گئی ہیں اس میں ایک دوسرے پہ کوئی فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم قرآن کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک صورت میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی جو بات حدیث میں کی گئی ہے قرآن میں بھی بالکل یہی بات کی گئی ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے، اسی کو فضیلت حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہے جسٹس اینڈ ایکویلٹی۔ جسٹس اینڈ ایکویلٹی جو ہے وہ اسلام میں اس کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ہونا چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام میں اس کو بتایا گیا ہے اور پاکستان میں جسٹس اینڈ ایکویلٹی کی کیا صورتحال ہے۔ No society can develop without justice and equality. Therefore, justice and equality demands that everyone in the society gets his due share. جسٹس اینڈ ایکویلٹی میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک جیسا جسٹس دیا جائے، تمام لوگوں کو ایکول جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے۔ اسلام سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ انجسٹ معاشرہ تھا، اسلام نے آ کے جو ہے وہ جسٹس پھیلانا شروع کیا۔
جسٹس اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کورٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. آپ کے کورٹس کے اندر جنہوں نے جج ہیں، جنہوں نے جسٹس پرووائڈ کرنا ہے، ان پہ کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا پولیٹیکل یا اکنامک پریشر جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کریں. اسی جسٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے جسٹس کی کیا تاکید کی ہے. آپ کو واقعہ تو معلوم ہوگا کہ جب ایک عورت نے چوری کی تھی تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے حضور پاک کے پاس لائی گئی تھی، تو حضور نے کیا بیان فرمایا تھا؟ حضور نے جسٹس کو اور ایکویلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی ہیں کہ ان میں سے کوئی بڑا آدمی جرم کرتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جاتی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا ہے تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی ہے. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ روایت صحیح بخاری سے لی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر اس کی جگہ، اس عورت کی جگہ میری بیٹی خود بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. اس حد تک جسٹس اور ایکویلٹی کو جو ہے حضور نے پروموٹ کرنا چاہا ہے یا اسلام نے پروموٹ کیا ہے. تو یہ تھے اسلام کے بنیادی عقائد جو پاکستان میں لاگو ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی میں ٹو نیشن تھیوری کا کیا کردار ہے، اس کی کیا اوریجن ہے اور اس کی ایولیوشن کہاں سے شروع ہوئی. تھینک یو.